أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف ویٹنگ پہ جا رہا ہے واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آج کی جو ہماری آیات آیت نمبر 150 سے آنورڈز ہے. پچھلی جو آیات تھی ہم نے اس میں دو چیزوں کا کمبینیشن پڑھا تھا. ایک تکبر، کہ تکبر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے جو چیز پڑھی تھی اس میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، اور جب انسان محبت کرتا ہے تو محبت میں انسان کس حد تک مغلوب ہو سکتا ہے اور کس ہستی سے مغلوب ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. اس پہ ہم نے سامری جادوگر اور اس کے علاوہ جو بچڑا تھا، انہوں نے جس کو معبود بنا لیا تھا بنی اسرائیل نے، اس کو دیکھا. آج کی جو آیات ہیں اب یہ اسی سفر کی کنٹینویشن ہے جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور پیچھے سے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچڑا بنا دیا. اب پہلے ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں اور پھر اس میں جو اس کا جو ترجمہ ہے اور جو اس سے ہمیں سبق ملے گا اس کو دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وقعدوا يقتلونني فلا تشمت بالأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصے اور رنج میں بھرے ہوئے. اب یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آ رہے ہیں اور غصے اور رنج میں آ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ تمہاری قوم نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، مطلب انہیں پتہ لگ گیا، یہ خبر ان تک پہنچ گئی. اور جب آپ غصے میں اور رنج میں تکلیف میں واپس آئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی ہے. کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی؟ مطلب موسیٰ علیہ السلام
طور پہ گئے اور اللہ کے احکامات لینے گئے، اور اللہ کے نبی نے آگے سے فرمایا کہ تم نے میرے آنے کا انتظار نہیں کیا، 40 دن تھے، اور تم نے میرے پیچھے سے اتنی جلد بازی کر کے ایک غیر اللہ کو معبود بنا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں، اور مطلب جو یہ تختیاں کیا ہیں، وہ الواح، جو ہم نے 2 کلاسز پہلے پڑھا تھا پچھلی آیات کے اندر، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو توریت دی ہے، اس کو اب پہلا ایڈیشن تھا، جو مطلب شروع کی اس کے احکامات تھے، مطلب جو شریعت موسیٰ تھی، جو کوڈ آف کنڈکٹ تھا، جو کانسٹیٹیوٹ تھا موسیٰ علیہ السلام کا اپنی امت کے لیے، وہ الواح جواہر تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ کو یہ پتہ لگا اور موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بڑے ہی غصے میں تھے، تو انہوں نے آگے کیا کیا؟ جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا۔ کس بھائی کا؟ سیدنا ہارون علیہ السلام کا، اور ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے، مطلب غصے میں اپنے بھائی کو گھسیٹا کہ میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا ان کے اوپر۔ اب آگے دیکھیں، ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں جائے، مطلب اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ یہ مجھ کو قتل کر ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں میں مت شامل کرو۔ اب دیکھیں ہارون علیہ السلام نے ان کو کیا کہا کہ اے میرے بھائی، یہ کیوں کہا؟ تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھوڑا کم ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جلال کے تیز تھے، غصے کے تیز تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، آپ مجھ پہ غصہ نہ کریں، اگر آپ مجھ پہ غصہ کریں گے تو یہ جو لوگ ہیں یہ ہنسیں گے، یہ بنی اسرائیل ہنسے گی کہ دیکھو آ کے اس نے اپنے بھائی کی پٹائی کر دی، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے قتل کرنے والے تھے، قریب تھا، تو تم مجھے ان میں شامل نہ کرو، میں ان ظالموں کے ساتھ نہیں ہوں۔ اب آگے سنیں، آگے اللہ فرماتے ہیں قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت سے کیا پتہ لگتا ہے؟ ایک شخص غصے میں آیا، ایک میں آپ کو عام انسان کا بتاتا ہوں کہ ایک عام انسان بالفرض کسی غصے میں ہے، اور اس کو پہلا ہی آرگیومنٹ پتہ لگ جائے کہ یار میں جس پہ غصہ کر رہا ہوں اس کا قصور نہیں ہے، تو کیا دور حاضر میں میرے اور آپ میں اتنی سکت ہے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اللہ سے فوراً معافی مانگ لیں؟ نہیں مانگتے۔ تو یہ صفت ہے انبیاء کی۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام غصے کے معاملے میں تھوڑے تیز تھے، لیکن جیسے ہی حق پتہ لگا تو انہوں نے اپنے غصے کی کیفیت اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دی، اور انہوں نے اللہ سے فوراً معافی مانگی اور اللہ سے اللہ کا رحم مانگا۔ تو یہ ایک مومن کی نشانی ہے کہ اگر انسان کبھی غصے میں آگ بگولا ہوا ہو اور اس کو چیز کا پتہ لگ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ وقتی طور پر خاموشی اختیار کرے اور اس پہلو کو نلیفائی کرے، اعوذ باللہ پڑھے، شیطان کو پرموٹ نہ ہونے دے۔ تو یہ جو ساری چیز ہے ہمیں اس آیت سے ہی پتہ لگتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی، اور اپنی طرف سے بھی اپنے بھائی کی طرف سے بھی۔ آگے دیکھیں، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ بے شک جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے، ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیا کی زندگی میں آ پڑے گا۔ مطلب جس نے یہ حرکت کی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر دنیا کے اندر یہ غضب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعید سنا دی بنی اسرائیل کو، اور پھر اس کی ایپیکس جو سی تھی وہ سورۃ البقرہ کے اندر آ چکی، کہ جب انہوں نے کی جتنی یہ نافرمانیاں تھی، اس کے بعد اللہ عز و جل نے ان کو ایک جو منصب تھا جو ان کو دیا ہوا تھا اس سے ان کو بالکل سسپینڈ کر دیا، اور سسپینڈ کر کے ان کی جگہ نئی قوم کو
مطلب اس منصب کے اوپر قائم کیا۔ تو اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی یہ حرکت کی تھی نا، اور اس حرکت کرنے کے بعد اس نے توبہ نہیں کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو پھر معاف نہیں کیا، اس کو اس دنیا میں بھی ہم ذلیل کریں گے۔ مطلب یہاں یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اور ساتھ ہی اللہ نے کیا فرما دیا، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے اور پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر کے بتا دی کہ کس چیز کے اوپر معافی ہے اور کس چیز کے اوپر معافی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خبر دے دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے آ کے تختیاں مطلب ایک طرف رکھی یا ان کو پھینکا، اپنا وہ جو الواح الجواہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنی سنائی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہوتی، سنی سنائی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، تو انہوں نے تختیاں نہیں پھینکی، لیکن جب انہوں نے اپنی قوم کو اپنی آنکھوں سے واپس آ کر دیکھا تو انہوں نے تورات کی تختیاں پھینک دی اور وہ ٹوٹ گئی۔ جب انہوں نے یہ اس کو یہ قرآن میں ہے نا ایک طرف رکھی، تو وہ کیا ہوا، پھینک دی۔ تو یہ جو چیز تھی، آپ دیکھیں کہ آنکھوں دیکھا حال ہمیشہ ہی مختلف ہوتا ہے۔ تو اب یہ ایک خاص وجہ تھی جس کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنکھوں دیکھی بات مشکل ہوتی ہے کس سے، منہ دیکھی مطلب سنی سنائی بات سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو ان کو اس چیز کی طرف مطلب مشکل ہوئی، اللہ نے ان کی قوم کو معاف نہیں کیا، جیسے یہاں آ گیا ہے۔ ہم یہ چیز سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اللہ کے حکم پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جو بچڑے کو معبود بنایا، تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے تب ہی تمہارا گناہ بخشا جائے گا۔ فَقْتُلُوا إِلَىٰ مطلب یہ جو تھی آیت اس میں فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تو بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، اگر تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے تب ہی تمہاری بخشش ہے، ورنہ تمہاری بخشش نہیں ہے۔ اور یہ مطلب اتنا سخت حکم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ بنی اسرائیل اپنے معاملات میں نہایت لاپرواہ قوم تھی۔ انہوں نے بچڑا معبود بنایا، ان کو گائے ذبح کرنے کا سادہ اور سٹریٹ فارورڈ حکم ملا، لیکن گائے سے محبت تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال جواب شروع کر دیے کہ مطلب قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، مطلب کلر کیا اس کا، کیسی دکھے، پھر اس کے بعد پھر کہا اور بتا دیں، تو ان کے اوپر وہ سختیاں پھر اللہ تعالیٰ مزید ڈال دیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ہم یہ چیز پڑھ کے آئے ہیں پیچھے کہ ان کو پھر کہا گیا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو اپنے اس گناہ کے بدلے میں۔ جب تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے تب ہی جون سے تمہاری معافی ہوگی، اگر تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے تو تمہاری پھر معافی نہیں۔ لیکن یہ حکم امت محمدیہ کے لیے نہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معافی جون سی ہے وہ بہت ہی اعلیٰ اور بہترین چیز ہے جس کو اللہ نے پسند کیا۔ بخاری کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی پر خطر جگہ پڑاؤ کیا ہو، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو اور اس پہ کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہوں،
وہ سر رکھ کر سو گیا ہو اور جب بیدار ہو تو اس کی سواری غائب ہو جائے، آخر بھوک و پیاس یا جو کچھ اللہ نے چاہا اس سے سخت لگے، اور وہ اپنے دل میں سوچے کہ مجھے اب گھر واپس جانا چاہیے، اور جب وہ واپس ہو اور پھر سو گیا، لیکن اسے نیند سے جب اٹھایا گیا تو اس کی ساری چیزیں واپس آئیں، تو وہ خوشی میں، مطلب آؤٹ آف دا وے جا کے وہ خوش ہو گئے۔ اگر ایک شخص ہو اس کے پاس مطلب آسان لفظوں میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ہے، اس کے پاس زیادہ راہ ہے، سامان ہے، اور اس سامان کے بعد ایک دم اس کا سامان گم ہو جائے اور اس کو اگلے دن دوبارہ مل جائے، تو وہ کتنا خوش ہوتا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ مثال کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کے سب بیٹے خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں۔ اس کو روایت کیا ہے ابن ماجہ نے بھی اور ترمذی نے بھی، کہ کثرت سے استغفار کرنے والے سب سے بہترین خطا کار ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ابو داؤد کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کا التزام کیا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ اور ہر غم سے راحت کا سامان پیدا کر دے، اور اس کو بے حساب رزق مہیا کرے گا۔ تو بھائیوں، جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو تو وہ استغفار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمولی عام طور پر ڈیلی عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ ترمذی کی ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا تو میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہیں، مجھے کسی بات کی پرواہ و ڈر نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کے گناہ کتنے بھی کیوں نہ ہو تو اللہ کی رحمت سے بڑھ کے نہیں ہو سکتے۔ اب بنی اسرائیل کو یہاں سخت حکم اس لیے دیا کہ وہ استغفار نہیں کرتے تھے، وہ ندامت نہیں کرتے تھے، وہ ہر چیز کو الٹا کر کے کہتے تھے کہ اٹ از اوکے۔ تو گناہ کر کر اس پر ڈٹے رہنا یہ بنی اسرائیل کی سنت ہے۔ اور امت محمدیہ کے لیے کیا ہے کہ امت محمدیہ جو ان سی ہے وہ استغفار کرتی ہے۔ ایک شخص نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ایک شخص ایک عورت سے زنا کرے اور پھر وہ اس سے نکاح کر لے تو اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ سے کہا کہ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعده لغفور رحیم، کہ جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے اور پھر توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو اللہ غفور رحیم ہے۔ بس انہوں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا اس کے اوپر، کوئی ایف اینڈ بٹس نہیں نکالے۔ تو دین ہمارا ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور یہ ایک خاص کرم ہے کس پہ؟ امت محمدیہ کے اوپر، جو کہ پہلے نہیں تھا۔ آپ یہ دیکھیں، کیونکہ پہلے کیوں نہیں تھا؟ وہ تھے ہی ہٹ طرف۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو آج کی آخری آیت ہے وہ کیا ہے؟ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے تختیوں کو اٹھایا اور ان مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ اب دیکھیں، تو ریت کو انہوں نے اٹھا کے کمپائل کیا، اس کو جوڑا، ٹھیک ہے، اور اس کو جوڑ کر اس کے اندر رحمت تھی، ہدایت تھی، ویسے ہی جس طرح قرآن کے اندر رحمت اور ہدایت ہے۔ قتادہ رحمت اللہ علیہ اس کے بارے میں ایک مضمون لکھتے ہیں، وہ مضمون لائن بائی لائن پڑھنے اور سمجھنے کا مطلب ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قتادہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب انہیں یہ کتاب ملی نا، رب یہ الواح مل گئے، خطاب مل گئے،
اور انہوں نے جب وہ پڑھا تو اس میں کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رب، میں الواح میں لکھا پاتا ہوں کہ ایک بہترین امت ہوگی جو ہمیشہ اچھی باتوں کو سکھاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکے گی۔ کیا مطلب؟ امر بالمعروف نہیں انل منکر کا حکم دے گی۔ اے پروردگار، کیا وہ میری امت ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، کیونکہ اللہ کلیم اللہ ہے، اللہ مطلب موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے تھے، اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، وہ تو احمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ نے کہا ان الواح سے ایک ایسی امت کا پتہ چلتا ہے جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن جنت میں پہلے جائے گی۔ اے اللہ، کیا وہ میری امت ہوگی؟ اللہ نے پھر جواب دیا کہ نہیں، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ پھر کہا یا رب، اس امت کے قرآن ان کے سینوں میں ہوگا، دل میں دیکھ کر پڑھتے ہوں گے، حالانکہ ان سے پہلے سب لوگوں نے قرآن کو نظر ڈال کے پڑھا، حفظ نہیں کیا، تو کیا وہ میری امت ہوگی؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ یہ خصوصیات ہم نے امت محمدیہ کو دی، یہ طاقت ہم نے امت محمدیہ کو دی کہ وہ قرآن کے حافظ بنیں گے۔ آپ آج دیکھیں بھائیو کہ قرآن کے کتنے حافظ، توریت کے کتنے حافظ، بائبل کے کتنے ہیں، انجیل کے کتنے ہیں، زبور کے کتنے ہیں؟ نہیں، قرآن کے کتنے حافظ؟ ان گنت، آپ گن ہی نہیں سکتے، اتنے حافظ۔ تو اللہ نے جب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ کس کی امت ہوگی؟ امت محمدیہ ہوگی۔ پھر کہا کہ میں نے ایک ایسی امت کا ذکر کیا کہ وہ اپنے نذرانے صدقات خود آپس کے لوگوں میں کھا لیں گے، تو کیا وہ میری امت ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا نہیں، وہ امت محمدیہ ہوگی، مطلب مال غنیمت امت محمدیہ کے اوپر حلال ہوا، اس سے پہلے یہ حلال ہی نہیں تھا۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ، ایک ایسی امت کا الواح میں لکھا ہے کہ اگر کوئی وہ نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پہ عمل نہ کرے تو پھر بھی وہ ثواب کی حقدار ہوگی، اور اگر وہ اس پہ عمل کر لے، اگر وہ اس نیکی کے اوپر عمل کر لے تو پھر مطلب اس کو اس کا ثواب ڈبل ملے گا، تو کیا وہ میری امت ہوگی؟ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ امت محمدیہ ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں الواح میں دیکھتا ہوں کہ وہ دوسروں کی شفاعت بھی کریں گے اور ان کی شفاعت بھی دوسروں کی طرف سے ہوگی، کیا اے اللہ وہ میری امت ہوگی؟ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ تو بھائیو، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں امت وسطیٰ بنایا، وہ امت جو گواہیاں دے گی۔ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ گواہیاں دے گی۔ نوح علیہ السلام کی امت جب روز محشر حاضر ہوگی تو وہ مکر جائے گی، وہ کہے گی نوح علیہ السلام نے ہمیں کوئی بھی چیز نہیں بتائی۔ تو امت محمدیہ جس نے قرآن پڑھا ہوگا وہ نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے اپنا حق ادا کر دیا، اور آپ دیکھیں کہ اس گواہی کی ویلیو کتنی ہے کہ اللہ کی درگاہ میں وہ گواہی مانی بھی جائے گی۔ تو ہمیں بینگ امت محمدیہ اس چیز پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، اور ہمیں قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیمات پر رہنا چاہیے، اور گناہوں سے بچتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے یہاں کیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جیسے صحابہ، تابعین و تبع تابعین کرتے تھے۔ مطلب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا دور حکومت مطلب 3 بر اعظموں پہ پھیلا ہوا، اور جب وہ بستر مرگ میں تھے تو لوگ ان کو کہتے تھے کہ کیا عروج ہے آپ کا، مطلب ان کی تعریف کرتے تھے، یہ وہ تعریف تھی جو وہ ڈیزرو بھی کرتے تھے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پہ بھی اللہ سے اس قدر خوف میں تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے پوری دنیا بھی دینی پڑ جائے اور اس کے بدلے میں میری یہ گارنٹی ہو جائے کہ اللہ مجھے بخش دے گا تو مجھے یہ سودا منظور ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جا کر قبر پہ اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھیں اور ان کے رخسار گیلے ہو جاتے۔
आप देखें ये वो लोग हैं जिनको जन्नतों की बिशारतें थी, लेकिन इत्तका, तकवा, अल्लाह का खौफ इनके दिलों के अंदर बहुत ज्यादा था। अल्लाह का खौफ इतना ज्यादा था कि वो अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होते थे, लेकिन वो तकवा इख्तियार करते थे। जैसे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुन्नत मालों से बेहतर ये है कि आप बुराई को छोड़ें। ठीक है, मैं इसी कॉल के ऊपर अपनी बात को मुकम्मल करूंगा कि अमर बिल मारूफ से बेहतर ये है कि हम नहीं अनिल मुनकर पर रहें। बनी इसराइल ने नहीं अनिल मुनकर छोड़ा तो वो दुनिया में जलील हुए और आखिर में भी जलील होंगे। अल्लाह मुझे और आपको सही रास्ते पर रखे और कुरान की सही समझ अता फरमाए और इसको हमारे दिलों में जज्ब कर दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।